جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین ایسے خوش نصیب ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ سلام تم پر خدا کا اور اس کی رحمت ہو، تحیت اس کی، ثنا اس کی نعمت ہو، درود آپ پہ ہر آن بھیجے رب ودود، اور اس کی برکتوں کا روز آپ پر ہو ورود۔ سلام آپ پر نازل کرے صلاۃ و سلام، بلند ذکر کرے آپ کا ہمیشہ مدام۔ یہی ہیں جن کو ملائک سلام کرتے ہیں، انہی کی مدح و ثنا صبح و شام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نعت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، یعنی جو اللہ پاک سے کچھ انعام ملنے کی امید رکھتا ہے، آخرت کی بہتری کی امید رکھتا ہے، اللہ پاک سے آخرت کی بہتری چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو فالو کرے، یعنی اخلاقیات ہوں یا عبادات ہوں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور سیرت مبارکہ ہر لیول کے فرد کے لیے، ہر طرح کے شخص کے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں واضح طور پر رہنمائی موجود ہے۔ اگر کوئی امیر ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، کوئی غریب ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، حاکم ہو یا محکوم، ہر طرح کے افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اقوال میں، افعال میں، احوال میں، ہر اعتبار سے سیرت مصطفیٰ کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ قرآن میں رب کائنات جل جلالہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو ان اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ نے اپنانا ہے۔ پروگرام میں الحمدللہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اشعار، نعتیہ اشعار سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے مزید بھی اشعار سنتے ہیں۔ جی سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے خلیفہ اور صحابہ میں سب سے فضیلت والے، اور صحابہ میں عشق رسول میں بھی سب سے بڑھ کر، علم میں بھی سب سے بڑھ کر، سخاوت میں بھی سب سے بڑھ کر، تدبر میں بھی سب سے بڑھ کر، عقل میں بھی سب سے بڑھ کر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمائے تو اسلام کا نظام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے منظم کیا. سبحان اللہ. کیسے عاشق رسول ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں، غم میں، آپ آقا کے اوصاف حمیدہ یاد کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ روتا کیوں نہیں. اللہ اکبر. آیا عین جودی ولا تسأمی وحق البکاء علی السید. اے آنکھ، سید عالم کی یاد میں رونے پر کنجوسی نہ کر، بلکہ آنسو بہانے میں سخاوت کا مظاہرہ کر، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ان کی یاد میں رونا لازم. میں اب بھی وہ جو کوئی عشق رسول میں روتا ہے نا تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اس کو کیا ہو گیا. بعض کو جن کو پتہ نہیں ہوتا تو عشق رسول میں رونا، یاد رسول میں رونا، فراق رسول میں رونا، زیارت رسول کی تڑپ میں آنسو بہانا، آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آنسو بہانا، یہ تو سعادت کی بات ہے. اور یہ وہ آنسو ہیں جو انشاءاللہ الکریم جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے میرا رب چاہے گا تو. دیکھیں وہ اعلیٰ حضرت نے کس اتنے پیارے انداز سے اس کو بیان کیا. میں پڑھ کے سناتا ہوں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو عشق رسول میں تپے گا، جلے گا، گرم ہوگا، انشاءاللہ جہنم کی گرمی سے بچے گا. اور جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی تو جلنے سے چھٹے سستے. سبحان اللہ. جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض جیسی جس کی کیفیت، بعض اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے، تو جس کو لذت عشق نصیب ہو گئی وہ تعجب کرتا ہوگا یہ روتے ہی نہیں ہیں، ان کو رونا ہی نہیں آتا. امیر علیہ سنت سے بارہا یہ شعر سنا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تو رونے والی آنکھیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اے آنکھ آقا کی یاد میں روتی کیوں نہیں، کیوں کنجوسی کرتی ہے، خوب آنسو بہا، خوب آنسو بہا. لیکن کہ عشق رسول کا ایک اظہار یہ بھی ہے. اچھا اب ہم کس طرح آقا کو یاد کریں اور آنسو کیسے بہائیں. وہ بڑی پیاری بات عشاق کہتے ہیں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. سرکار توجہ فرمائیں. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. آقا مدینے بلائیں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. آقا خواب میں آئیں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. بہاؤ آنسو نا. ماں کے آگے 2 آنسو بہائیں کہتے بیٹا بس، بیٹا 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 کیا چاہیے مجھے، میرا بیٹا کیا چاہیے. میرے نبی تو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک مومنوں پر مہربان ہیں، کمال مہربان ہیں. اور ان کی بارگاہ میں روئے آنسو بہائیں نا. اللہ نصیب کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کیوں کنجوسی کرتی ہے، خوب آنسو بہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں. اللہ اکبر. اور پھر لکھتے ہیں الا ذی الفواضل والمکرمات ومحض الضریبۃ والمحتدی. اس محبوب کی یاد میں رو جو بڑی فضیلتوں والے، عزتوں والے، پاکیزہ طبیعت والے، خالص نسب والے. تو صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا لکھ رہے ہیں، ذل فواضل، بڑی فضیلتوں والے. میرے نبی کی فضیلت، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہونا آپ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ان کا رب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سب پر، عالمین پر
رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے سوا عالم ہے سب، اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں، تو آپ سب پر مہربان ہیں، سب پر رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت ہے آخری نبی ہونا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے نوائے حمد کا حامل ہونا، یعنی قیامت کے روز آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ کیا شان ہوگی کہ میرے نبی کے جھنڈے تلے سارے نبی ہوں گے، اور آدم علیہ السلام اور سب۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے، فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، کہ سب آپ کی حمد و تعریف کر رہے ہوں گے۔ جو آج نعتیں نہیں پڑھتے وہ بھی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں کہ وہ فضیلت والے نبی تھے، ان کی یاد میں آنکھ روتی کیوں نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے یہ ہے کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر پچھلے تمام ادیان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، کوثر و سلسبیل والے ہیں میرے نبی، صاحب کوثر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک حوض عطا کیا جائے گا جس سے آپ بھر بھر کے جام غلاموں کو پلائیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے ہے کہ عالم میثاق میں اللہ پاک نے تمام نبیوں رسولوں سے آپ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا، آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ آپ تمام نبیوں کے قائد ہیں۔ شب معراج میرے نبی نے اللہ پاک کا سر کی آنکھوں سے جاگتے میں دیدار کیا۔ قیامت کے دن سارے محشر والے میرے نبی کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ آپ کی امت تمام امتوں پر افضل ہے، کیونکہ میرے نبی سارے نبیوں سے افضل، تو میرے نبی کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل۔ اور کیا شان ہے میرے نبی کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت والے ہیں، اور فضائل کچھ ہم نے یاد کیے تو کما حقو تو ہم کیا یاد کریں گے، کیا بیان کریں گے۔ کائنات اللہ پاک کو راضی کرتی ہے اور اللہ پاک آپ کو راضی کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اب سنیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری ہمیں کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ ہمیں کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہے، عرض کرتے فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظام، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سراہ کرنے والے، تعریف کرنے والے، ان کی ذات کی طرف جتنی بھی شرف والی باتیں منسوب کرنی ہیں کر لو، اور جس قدر چاہے ان کی عظمتوں کو بیان کرو۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّهِ،
بے شک رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد نہیں بے شک جنہیں کوئی فصیح الفاظ میں بیان کرنے والا اپنے منہ سے بیان کر سکے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو ہاں، کوئی حد ہوگی تو اس کو کوئی بیان کر پائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شان مصطفیٰ میں، نعت مصطفیٰ میں جو بیان کیا، اس میں یہ بھی کہا محض ضریبہ، پاکیزہ طبیعت کے مالک۔ سبحان اللہ۔ وہ طبیعت کی کیسی پاکیزگی ہے، ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک بادل کا ٹکڑا میرے سامنے ظاہر ہوا، گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بادل کے ٹکڑے نے حضور کو مجھ سے چھپا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے آواز سنی، محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کی ولادت گاہوں کی سیر کراؤ، جنات، انسان، پرندوں، جانوروں کی روحوں کو آپ کی زیارت کراؤ، آدم علیہ السلام کی صفا سے ان کو آراستہ کرو، نوح علیہ السلام کی رقت انگیزی سے ان کو آراستہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، یعقوب علیہ السلام کی خوشی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، عیسیٰ علیہ السلام کا کرم ان کو عطا کرو۔ انہیں تمام انبیاء کے اچھے اخلاق سے مزین کر دو۔ تو اللہ پاک نے جس کو جو بھی عطا کیا، نبیوں کو جو جو شانیں عطا کی، وہ سب اور اس سے بڑھ کر اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور صدیق اکبر یہی وہ بیان کر رہے ہیں اپنے اشعار میں، شان مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، محض ضریبہ، پاکیزہ طبیعت کے مالک۔ اللہ پاک نے ان کی طبیعت میں اتنی پاکیزگی رکھی، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اعلیٰ حضرت قصیدہ درود میں شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، آپ کی ولادت بڑی پیاری، اور آپ کا اخلاق کیا کہنے، کیا شان ہے، اور خلق یعنی خلق، 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 اعلیٰ حضرت کی کیا شان، کلام کا حسن ہے ماشاءاللہ، کہ خلق تمہاری جمیل، تمہاری پیدائش آقا سبحان اللہ کتنی پیاری، کتنی خوب، اور خلق تمہارا جلیل، آپ کا خلق بھی بڑی شان والا ہے، آپ کی عادتیں، آپ کے اخلاق بڑے پیارے ہیں، اور خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نعت مصطفیٰ میں ایک وصف بیان کر رہے ہیں، والمحتدی یعنی خالص اور پاکیزہ نسب والے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین رضی اللہ عنہم تک آپ پاکیزہ نسب والے ہیں۔ آپ کا خاندان سارے خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان میں نعت میں صدیق اکبر مزید عرض کرتے ہیں، علی خندف القوم عند البلائی امسا یغیب فی ملحدی، اے آنکھ خوب آنسو بہا قوم کے اس شخص پر جو مصیبت کے وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھتے تھے، آج شام وہ لحد پاک میں چھپا دیے جائیں گے۔ یعنی شان مصطفیٰ میں آقا علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے، مصیبت کے وقت غلاموں کے کام آنے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ ہم سے دور ہو گئے جو ہماری مدد کو بہت جلدی آتے تھے، ہماری مصیبت کو دور کرنے میں جلدی فرماتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام کے وصف کو آپ کی فطرت میں اللہ پاک نے جو شامل کیا وہ کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔
अल्लाह अकबर। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुम पर दुरूद व सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस में भी फरमाया गया कि जो दरूद खानी में अपना सारा वक्त सर्फ करे उसकी फ़िक्रें ख़त्म कर दी जाती हैं, उसकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मेरे नबी पर दुरूद पढ़ने से तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां, तेरे नाम विच मौला रखियां शिफावां। सुभान अल्लाह। फसल्लल इलाहु इलाहुल इबादी व अहलुल बिलादी अला अहमदी, तमाम बंदों और तमाम कायनात का माबूद हकीकी अपने हबीब अहमद मुख्तार पर दुरूद नाजिल फरमाए। फ़कैफ़ल इक़ामतु बादल हबीबी बैनल महाफिली वल मशहदी, उस हबीब के बाद दुनिया की इन महफिलों और मजलिसों में कैसे बैठा जाएगा, अब दिल को करार कैसे आएगा, चैन कैसे आएगा, मजलिसों में मज़ा कैसे आएगा। आका अलैहिस्सलाम ने तो दुनिया से पर्दा फरमाया। फ़लैतल ममाता लना कुल्लिना व कुन्ना जमीअन मअल मुहतदी, एक काश हम सबको भी मौत आ जाती, हम भी उस हिदायत देने वाले नबी के साथ ही इकट्ठे होते। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, अपना पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी तो बहुत वो समझे बोझल हो गई थी और आपको जीना मुश्किल हो गया था। और आपके अहवाल में हमने पढ़ा कि आप की वफ़ात का सबब जो उलमा ने लिखा वो आका अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा फरमाना, कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो सिद्दीक़ अकबर अश्क बहाते रहते थे और ख़्वाब में भी आका अलैहिस्सलाम के जलवे देखते रहते और आका से बातें करते और बुलंद आवाज़ में बातें करते। बाज़ औक़ात फ़िराक़ रसूल में इस कदर बुलंद आवाज़ से ख़्वाब में ही रोते कि घर वाले सारे उठ के जमा हो जाते और देख रहे कि आप सिद्दीक़ अकबर रो रहे ख्वाब के अंदर ही आका को याद कर करके। अल्लाह अकबर। तो ये सहाबा किराम का एक अंदाज़ हमें मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जब विसाले ज़ाहरी हुआ तो एक गम का पहाड़ पर टूटा। एक सहाबी रसूल ने तो ये दुआ की कि अब मुझे इन आँखों की ज़रूरत नहीं, अगर मैं दीदार रसूल नहीं कर पाऊँगा तो या अल्लाह मुझसे ये आँखों का नूर ले ले। और उनकी दुआ कबूल हुई और वो नाबीना हो गए। तो मज़ीद चले के नाज़रीन, ये सहाबा का इश्क का एक अंदाज़ था। सहाबा किराम प्यारे आका अलैहिस्सलाम को याद किया करते। सिद्दीक़ अकबर किस तरह फ़िराक़ रसूल में अशआर कह रहे हैं और अपनी रो रहे हैं और अपनी आँख को रोने का कह रहे हैं। और ये भी पता चला कि इश्क जो है, इश्क और रोना ये साथ साथ है। तो इश्क होता है तो गम भी होता है और बाज़ औक़ात आँख नम भी होती है। अल्लाह करीम आशिकान रसूल के सदक़े में हमें भी चश्मे नम अता फ़रमाए, चश्मे तर अता फ़रमाए, इश्क़ रसूल में रोना नसीब फ़रमाए। अल्लाह करीम फैज़ान सिद्दीक़ अकबर अता फ़रमाए, जो कुछ सुना याद रखने की अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।